اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106، آیت نمبر 106، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اس روز محشر کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، تو اللہ ان سے یہ سوال کرے گا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے دیکھو۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین محشر کے روز کے بارے میں بتا رہا ہے دو گروہوں کا، کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے میں سوال کروں گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور اس عمل کے بدلے جو تم نے کیا کہ اب عذاب کو دیکھتے رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر برہان میں حدیث موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو ذر، اور محشر کے روز میری امت 5 گروہوں کی صورت میں میرے سامنے آئے گی، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا پرچم اٹھا رکھا ہوگا۔ پہلا گروہ میرے سامنے آئے گا تو میں اس گروہ سے سوال کروں گا، اس گروہ کے سردار سے سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم نے ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ گروہ اور اس کا سردار کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے بعد قرآن کو پس پش ڈالا، آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا، ان کی عزت و احترام نہ کیا، ان کا عزت و احترام نہ کیا، ان پر ظلم کیا، انہیں در بدر کیا۔ تو رسول اللہ ان سے کہیں گے کہ اس حال میں کہ تمہارے چہرے سیاہ ہیں، تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، ایک دوسرا گروہ آئے گا، میں ان سے یہی سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا، آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا۔ تو رسول اللہ ان سے یہی کہیں گے کہ اس حال میں کہ تمہارے چہرے سیاہ ہیں، تم جہنم میں چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، اسی طرح تیسرا گروہ، چوتھا گروہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو ذر، میرا 5واں گروہ میری امت کا جو آئے گا، اس کا پرچم میرے بھائی جو کہ یعصوب الدین ہیں، امام المتقین علی ابن ابی طالب ہیں، انہوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں وہ پرچم ہوگا اور ان کے پیروکار ان کے پیچھے ہوں گے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ گروہ جواب دے گا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے بعد قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن پر عمل کیا، آپ کے اہل بیت کا احترام کیا، ان کی ولایت سے متمسک رہے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی اس حال میں کہ انہیں بھی شہید کیا گیا، ہمیں بھی شہید کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا۔ یا رسول اللہ، ہم اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں ایسے رہتے تھے جیسے کوئی پردیسی اپنے ہی وطن میں رہتا ہے، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، اس کے باوجود ہم نے نہ قرآن کو چھوڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ سے کہیں گے اس حال میں کہ تمہارے چہرے سفید ہیں اور تم سیر ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اکثر اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آیا نماز پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، نہیں رکھا تھا، اس طرح کے جو واجبات ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا سوال کریں گے، اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اور یہ آیت اس بات کی گواہ ہے، اس کی تفسیر اس بات کی گواہ ہے، یہ حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ
ہر فرد سے پوچھیں گے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا کیا۔ اب ہر شخص کو سوچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس گروہ میں ہوں۔ آیا میں نے ثقلین کا ساتھ نبھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا؟ ثقلین کیا ہے؟ ثقلین وہی ہے جو وصیت رسول اللہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب ہر شخص یہ سوچے کہ وہ کس گروہ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔